اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر تک سونے والوں کا رزق پہاڑوں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے دریافت کیا کہ کتے ایک وقت میں 10 بچے جنتے ہیں، لیکن تعداد میں وہ اتنے نظر نہیں آتے، جبکہ بکریاں اور بھیڑیں 1 یا 2 بچے جنتی ہیں۔ اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد کتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کو مختصراً جواب دیا کہ اسی چیز کو برکت کہتے ہیں۔ مذکورہ شخص نے پھر سوال کیا کہ یہ برکت کتوں میں کیوں نہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھیڑ بکریاں رات کے ابتدائی حصے میں ہی سو جایا کرتی ہیں، اور رحمت کے وقت یعنی کہ صبح صادق جاگ جاتی ہیں تو برکت پا لیتی ہیں، مگر کتے ساری رات بھونک بھونک کر صبح کو سو جاتے ہیں اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سو جایا کرو اور صبح جلد اٹھ جایا کرو، یہی چیز رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کی 1400 سال بعد سائنس نے تصدیق کی ہے کہ تاخیر یعنی کہ دیر سے نیند لینے والے جلد سونے والوں کی نسبت کم عمر پاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا دورانیہ 10% کم ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ محققین تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جلد نہ سونے والوں کو نفسیاتی مسائل نے بھی آ گھیرا، جبکہ جلد سونے والے ان مسائل سے محفوظ رہے۔ جلد سونا اور جلد اٹھنا صحت مند طرز زندگی کا عکاس ہے۔ اسے نظر انداز کرنے والے کے کھانے پینے کے اوقات متاثر ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ طبی مسائل کا شکار ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زندگی، صحت، رزق اور اولاد میں برکت رحمت کے وقت سے ہیں، جو صبح کے وقت کی خاصیت ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ کار تھا کہ وہ جلد سوتے اور جلد اٹھتے، جبکہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نصیحت فرمائی کہ صبح کے اوقات میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور ایسے میں سونے والوں کا رزق پہاڑوں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب نیچے چند اردو کوٹس ہیں جو کہ رزق کے بارے میں ہی ہیں۔ نمبر 1، جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ نمبر 2، رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 3، اگر رزق کے بارے میں انسان کا یقین پرندوں جیسا ہو جائے تو پھر اس کو بھی پرندوں کی طرح ہی روزی ملے گی، جو صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹوں کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ نمبر 4، روزی اگر عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ نمبر 5، انسان رزق کے لیے دور دور تک جاتا ہے مگر رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے۔
نمبر 6، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلا لیا کرو۔ نمبر 7، رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ اگر رزق عقل مندی اور دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے، جبکہ لوگ اسے زیادہ محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان ہے کہ شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ آج کا انسان رزق کے لیے پریشان ہے اور مغفرت سے بے فکر ہے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔